فرینڈ، کیسے آپ سب؟ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ویلکم بیک اینڈ ادر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم بائبل مقدس میں سے ایک ایسے انسان کی سٹوری سیکھیں گے جس کے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک خداوند نے اس کی مدد کی، خداوند اس کے ساتھ تھے اور خداوند کے ساتھ ہونے کے وجہ سے اس نے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ ہم مزید اس شخص کے بارے میں جاننے سے پہلے پریئر کریں گے۔ آسمانی باپ، میں دل اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ یسوع ناصری، آپ شکر گزاری کے لائق ہیں، حشمت اور بزرگی کے لائق ہیں۔ یسوع کے نام سے آمین۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیوز میں دیکھا کہ جب یعقوب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بیٹے یعنی یوسف اور اس کے بھائی اپنے باپ کو ملک مصر سے ملک کنعان میں اس کے آباء و اجداد کے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ اس کے بعد یوسف اور اس کے بھائی ملک مصر میں پھر چلے جاتے ہیں اور ملک مصر میں رہتے ہیں، اور یعقوب کی نسل سے جتنے لوگ پیدا ہوئے وہ ٹوٹل 70 تھے، اور کچھ سالوں کے بعد ان کی تعداد بہت بڑھ گئی اور وہ بہت زوراور ہو گئے، اور خداوند ان کے ساتھ تھے، اور خداوند نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا جو کہ خداوند نے ابراہیم سے کیا، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا۔ اور جتنے لوگ یعقوب اور اس کے بیٹوں کی نسل سے پیدا ہوئے ان کو عبرانی یا اسرائیلی کہا جاتا تھا، اور جو لوگ ملک مصر میں رہتے تھے ان کو مصری کہا جاتا تھا۔ اور جب یوسف اور اس کے بھائیوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ملک مصر میں ایک نیا بادشاہ آ جاتا ہے، اور وہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ اسرائیلیوں کی تعداد ملک مصر میں بہت بڑھ رہی ہے، اور وہ ان پر ظلم و ستم کرنے لگتا ہے، ان سے خدمات کرواتا ہے، اس کی تمام خدمات تشدد سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ان کی تعداد بڑھتی گئی اور پورے ملک مصر میں وہ پھیلتے گئے، اور بنی اسرائیل سے مصری بہت زیادہ فکر مند تھے۔ اور فرعون بادشاہ نے عبرانی دائیوں کو بلایا کہ جتنے بچے عبرانیوں میں پیدا ہو ان میں سے بیٹوں کو مار دینا اور بیٹیوں کو جیتا رہنے دینا، لیکن عبرانی دائیں ایسا نہیں کرتی، وہ خداوند سے ڈرتی ہے، وہ بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتی اور وہ بیٹوں کو جیتا چھوڑتی ہے اور ان کے گھروں کو بسنے دیتی ہے۔ اس طرح ان کی تعداد بہت بڑھ گئی اور وہ بہت زوراور ہو گئے۔ اور اس کے بعد فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جتنے تم عبرانیوں کے لڑکے دیکھو ان کو دریا میں بہا دینا اور لڑکیوں کو جیتے رہنے دینا۔ اس کے بعد یعقوب کے بیٹوں میں سے لاوی کی نسل کے ایک شخص نے اپنے ہی نسل کی ایک عورت سے شادی کی، اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ بہت خوبصورت تھا، اور اس کی ماں نے اسے 3 ماہ تک چھپا کر رکھا، اور جب وہ مزید اپنے بیٹے کو چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں سے ایک ٹوکرا بنایا اور اس کے گرد چکنی مٹی لگائی اور اس ٹوکرے کے اندر اپنے بیٹے کو رکھ کر دریا میں بہا دیا، اور اس بچے کی بہن دور کھڑی رہی کہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اسی دریا پر فرعون کی بیٹی اور اس کی سہیلیاں غسل کر رہی تھی، اور جب فرعون بادشاہ کی بیٹی نے اس ٹوکرے کو دیکھا تو اس نے اپنی سہیلیوں کو ٹوکرا لانے کے لیے کہا، اور جب اس نے ٹوکرا کھولا تو ایک بچہ رو رہا تھا، اسے اس پر رحم آیا اور اس نے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے۔ فرعون بادشاہ کی بیٹی کے پاس اسی بچے کی بہن آئی اور اس نے اس سے کہا، کیا میں اس بچے کی پرورش کے لیے عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی لے کے آؤں جو کہ اس کی دیکھ بھال کرے؟ اس نے بولا کہ جاؤ، اور وہ لڑکی اپنی ہی ماں کو اس بچے کی پرورش کے لیے لے آئی، اور فرعون بادشاہ کی بیٹی نے اس سے کہا، تم میرے لیے اس بچے کی پرورش کرو اور میں تمہیں اس کی اجرت دوں گی۔ اس طرح اس بچے نے اپنی ہی ماں کے ہاتھوں میں پرورش پائی، اور جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو وہ پھر فرعون بادشاہ کے محل میں اس کی بیٹی کے پاس اس بچے کو لے گئی، اور فرعون بادشاہ کی بیٹی نے اس کا نام موسیٰ رکھا جس کا مطلب پانی سے نکالا ہوا۔ اس طرح خداوند بچپن ہی سے موسیٰ کے ساتھ رہے، اور موسیٰ فرعون بادشاہ کے محل میں بڑا ہوا، اور وہاں بھی خداوند نے موسیٰ کو اپنی حفاظت میں اپنی پناہ میں رکھا۔ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں مزید موسیٰ کی لائف کے بارے میں جانیں گے کہ خداوند نے اس کی کس طرح مدد کی اور اس نے کیا کیا بڑے کام کیے۔ دیکھتے رہیں ہماری یوٹیوب چینل گریس آف گاڈ۔ بائے بائے، گاڈ بلیس یو آل، ٹیک کیئر۔ Subscribe.